دنیا بھر میں جو 20 افواج ہیں طاقتور ترین افواج، ان کی ایک رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ اس میں پاکستان کا کون سا نمبر ہے وہ آپ دیکھ کر حیران ہوں گے۔ اب جو ایک نئی کاوش کی ہے پنجاب گورنمنٹ نے، وہ مجھے بہت اٹریکٹیو لگی ہے، اسی لیے میں اس حوالے سے آپ سے ڈیٹیل شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر انفرادی طور پر ہم سب لوگ اس میں اپنا کار خیر اپنا حصہ ڈالیں، یہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اسی حوالے سے یہ جو شخص تھا جس نے پودے دیے ہیں، اس کو گرین ایمبیسڈر کا نام بھی دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں فضا عمران، اور آج سب سے پہلے ڈسکس کریں گے ایک رپورٹ کے حوالے سے۔ پاکستان دنیا بھر میں جو 20 افواج ہیں طاقتور ترین افواج، ان کی ایک رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ اس میں پاکستان کا کون سا نمبر ہے وہ آپ دیکھ کر حیران ہوں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بین الاقوامی گلوبل پاورفل ادارے کی جانب سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں دنیا کی 20 جو طاقتور ترین افواج ہیں ان کی فہرست جاری کی گئی ہے، اور اس فہرست میں امریکہ، روس اور چین سب سے اوپر ہیں۔ پاکستان کو 12واں نمبر دیا گیا ہے، اور اسرائیل جس کو بڑا پاورفل سمجھا جاتا ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ لیٹسٹ ہتھیار سمجھے جاتے ہیں، اس کو جو ہے 15واں نمبر دیا گیا ہے۔ ملکی اثاثوں، دفاعی بجٹ، جغرافیہ و قدرتی وسائل کی بنیاد پر فوجی طاقت جانچی گئی ہے۔ بین الاقوامی ادارے گلوبل پاورفل نے 2025 کے لیے دنیا کی 145 ممالک کی فوجی طاقت کا تجزیہ کرتے ہوئے امریکہ کو سب سے طاقتور فوجی قوت قرار دیا ہے، جس کا پاور انڈیکس 0.0744 رہا، اور روس اور چین دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں، جبکہ بھارت چوتھے اور جنوبی کوریا 5ویں نمبر پر ہے۔ برطانیہ، فرانس، جاپان، ترکی اور اٹلی 6 سے 10ویں نمبر تک شامل ہیں۔ پاکستان کو 12واں، ایران کو 16واں اور اسرائیل کو 15واں نمبر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ دفاعی بجٹ، فضائی و بحری صلاحیتوں اور قدرتی وسائل کے لحاظ سے سب سے آگے ہے۔ جی امریکہ تو بازی لے گیا، اور چائنا بھی بالترتیب دوسرے تیسرے نمبر پر ہے، اور جو پاکستان ہے اس کا نمبر جہاں تک مجھے لگا کہ وہ کافی پیچھے ہے، 12 کی بجائے پہلے ٹاپ 10 میں تو ہوتا کم از کم، جس طرح سے ہماری آرمی سٹرونگ ہے، یا جس طرح سے ان کا ایک اثر رسوخ ہے، یا جس طرح سے وہ پاورفل ہے، تو 12ویں نمبر پر ہونا تھوڑا تشویش والی بات ہے۔ لیکن یہ بین الاقوامی گلوبل پاورفل ادارے کی جانب سے یہ سروے رپورٹ جاری کی گئی ہے، اور یہ پہلے 20 ملک تھے جن میں پاکستان کا نمبر 12واں ہے۔ جی اب بات کریں گے پنجاب میں اسموک کے حوالے سے۔ محکمہ پنجاب نے بھی بہت کاوشیں کی، چیک اینڈ بیلنس رکھا ٹرانسپورٹیشن پر، اور اس کے علاوہ جو ہمارے تعمیراتی پروجیکٹس تھے اس پر بھی چیک کیا گیا۔ سڑکوں کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو صبح صبح دھول مٹی اڑائی جاتی تھی، اس کے لیے بھی پہلے اسموک گنز آئیں، اور پانی کا چھڑکاؤ کر کے پھر صفائی ستھرائی کے انتظامات جو ہے وہ کیے گئے۔ بہت زیادہ جو چیزیں ہیں انہوں نے اپنے پروجیکٹس میں ایسی ایڈ کی جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اسموک کو قابو کر سکتے تھے۔ اب جو ایک نئی کاوش کی ہے پنجاب گورنمنٹ نے، وہ مجھے بہت اٹریکٹیو لگی ہے، اسی لیے میں اس حوالے سے آپ سے ڈیٹیل شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر انفرادی طور پر ہم سب لوگ اس میں اپنا کار خیر اپنا حصہ ڈالیں، یہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ بالکل جی، میں بات کر رہی ہوں شجرکاری کے حوالے سے۔ کرول جنگل میں شجرکاری کی گئی ہے، جس میں پرائیویٹ سیکٹر نے گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر 10,000 پودے لگائے ہیں، جن میں پیپل، نیم اور جامن کے درخت لگائے گئے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات اس میں کیا تھی، اس میں پاک پتن کے ایک جو جن کی نرسری تھی، اس شخص نے 10,000 پودے فی سبیل اللہ صدقہ جاریہ کے طور پر گفٹ کیے گئے، اور جن کو کرول جنگل میں لگایا گیا۔ اسی طرح سے اگر انفرادی طور پر میں ہمیشہ یہ ضرور چیز کہتی ہوں، چاہے صفائی ستھرائی کا کام ہے، چاہے کوڑا اٹھانے کا کام ہے، چاہے ڈینگی کے خاتمے کے لیے کوئی کام کرنا ہے، ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کوئی کام کرنا ہے، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ گورنمنٹ لیول پر تنقید کرنے کے بجائے اگر ہم انفرادی طور پر ہر بندہ اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھائے، اپنے گھر کے باہر کی تھوڑی جگہ کی ذمہ داری اٹھائے، تو ہم بہت سی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے یہ جو شخص تھا جس نے پودے دیے ہیں، اس کو گرین ایمبیسڈر کا نام بھی دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو سینئر وزیر ہیں
पंजाब की मोहतरमा मरियम औरंगजेब, उनका यही कहना था कि हमारी माहौलियाती खिदमात के लिए अगर इसी तरह से जिस तरह से पाक वतन के इस शहरी ने अपनी खिदमात को सर अंजाम दिया है, बाकी लोग भी अपनी काविशों का हिस्सा डालें, गवर्नमेंट के साथ मिलकर एम्बेसडर्स बने, तो हम स्मोक पर आने वाले चंद सालों में बिल्कुल इसका तदारुक कर देंगे, इसका खात्मा कर देंगे और साफ हवा में हम भी सांस ले सकेंगे। तो ये एक अच्छी काविश थी और सदका ये पौधे लगाना वैसे भी सुन्नत है और सदका जारिया है, और इस कार्य खैर में अगर हम सब इंफरादी तौर पर अपना हिस्सा डालें तो हम माहौलियाती तब्दीलियां जो दिन ब दिन इतनी वर्स्ट होती जा रही हैं उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।